حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مذکور ہے کہ میزان کے پلڑے پر، ایک پلڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو رکھ دیا جائے اور وزن کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک محبوب ترین عمل ہے، اس کے نتیجے اور ثمرات بہت اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ اس لیے تمام ایمان والوں سے گزارش ہے کہ ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر ایمان والوں کو یاد ہوتا ہے، 100% لوگوں کو یاد ہوتا ہے، 100% لوگوں کو یاد ہوتا ہے۔ اس لیے آج میں اسی عنوان سے گفتگو کرنے والا ہوں، اور اب تمام حضرات دل کی گہرائی و گہرائی سے سنیے، دل کے یکسوئی کے ساتھ سنیے اور آخر تک سنیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کاغذ کے اس ٹکڑے کا احترام کرتا ہے، کاغذ کے اس ٹکڑے کا احترام کرتا ہے جس پر بسم اللہ لکھا ہو، وہ کاغذ کا ٹکڑا کہیں گرا پڑا ہو، کسی مقام پر گرا پڑا ہو، وہ آنگن میں گرا ہو، وہ سڑک پر گرا ہو، وہ کسی گوشے میں گرا ہو، وہ کسی خطے میں گرا ہو، کسی بھی مقام پر گرا ہو، آپ اس ٹکڑے کا احترام کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی عظمت کی وجہ سے، بسم اللہ کی عظمت کی وجہ سے، بسم اللہ کے ادب و احترام کی وجہ سے، بسم اللہ کی شان و شوکت کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا کا یہ فرمان ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص بسم اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا نام صدیقین میں لکھ دیں گے، اللہ اس سے اور اس کے ماں باپ سے عذاب کو ہلکا کر دیں گے، اس کے ماں باپ کے عذاب کو کم کر دیں گے۔ یہ نتیجہ ہے، یہ ثمرہ ہے بسم اللہ کے ساتھ ادب و احترام کرنے کا۔ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ جو بات زبان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، زبان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو غور سے سنیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان المعلم اذا قال للصبي قل بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الصبي بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب الله تعالى براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم من النار۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب استاد محترم چھوٹے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ معصوم بچہ اپنی زبان سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے لیے برات لکھ دیتے ہیں، اس بچے کے ماں باپ کے لیے برات لکھ دیتے ہیں، اور اس استاد کے لیے برات لکھ دیتے ہیں جہنم سے، آگ سے خلاصی لکھ دیتے ہیں جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اور تفسیر کبیر کے اندر امام راضی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہونے والا تھا، وہ شخص دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اس نے اپنی اہلیہ محترمہ کو اپنے پاس بلایا، اپنی رفیقہ حیات سے عرض کرنے لگا
کہ دیکھو میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں اس دنیا سے رحلت کرنے والا ہوں، میں اس دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، میں اس دنیا کو الوداع کہنے والا ہوں، میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔ تیرے حمل میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، میری اس بات کو اے میری اہلیہ گرہ لگا لو، میری بات کو دل کی ڈائری پر نقش کر لو، اے میری اہلیہ، اے میری رفیقہ حیات، میری بات کو ذہن نشی کر لو۔ اگر اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے نعمت دیا، اللہ نے شہزادہ دیا، تو اس کو عالم بنانا، اس کو حافظ قرآن بنانا، اس کو عالم دین بنانا، اس کو دین کا داعی بنانا، اس کو دین کا سپاہی بنانا۔ وہ شخص اپنی اہلیہ سے یہ کر کے اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اہلیہ کو، اس بیوی کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا، ایک نور نظر عطا کیا۔ اس اہلیہ کی بھی آنکھیں ٹھنڈک ہو گئی، دل کو سکون مل گیا کہ شوہر کی نصیحت کو اب میں پورا کر سکوں گی، شوہر کے نصیحت کو اب میں بجا کر لا سکوں گی۔ جب اس کا بیٹا 3 سال کا 4 سال کا ہو جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑتی ہے اور اپنے شوہر کی نصیحت کو، اپنے شوہر کی وصیت کو یاد کرتے ہوئے مسجد تک جاتی ہے اور امام صاحب کے حوالے کر دیتی ہے، مدرسہ تک جاتی ہے اور معلم کے حوالے کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر کا یہ وصیت تھا کہ اگر اللہ تجھے بیٹا دے تو اس کو عالم دین بنانا، حافظ قرآن بنانا، اس کو مفتی بنانا، اس کو دین کا داعی بنانا، اس کو دین کا سپاہی بنانا۔ آج میں اپنے شوہر کی وصیت کو پورا کرنے آیا ہوں، اور میرے بچے کا خیال رکھیے گا، یہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کے اوپر اس کے باپ کا سہارا نہیں ہے، اس بچے کا خیال رکھیے گا۔ معلم حضرات جو قرآن پڑھانے والے تھے، مدارس میں تھے، مکاتب میں تھے، دینی درسگاہوں میں تھے، یتیم ہونے کے کارن انہیں سینے سے لمٹا لیتے ہیں، اپنے جا کر اپنے گدے پر بیٹھاتے ہیں، اپنے مصلے پر بیٹھاتے ہیں اور بیٹھا کر اس بچے سے کہتے ہیں کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ بچہ 3-4 سال کا بچہ ہے، وہ اپنی تتلاتی زبان سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرش کا پایا ہل جاتا، اللہ کو جلال آ جاتا، اللہ جوش میں آ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اس کے والد محترم عذاب میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے فوراً وارنٹ جاری کر دیا کہ ان کے والد محترم کو عذاب سے ہٹا دیا جائے۔ مسئلہ ہوا یوں کہ جس شخص نے اپنی اہلیہ کو نصیحت کی تھی کہ میرے بچے کو عالم دین بنانا، حافظ قرآن بنانا، اس کے مرنے کے بعد ان کے پڑوس میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کو وہ عذاب میں گرفتار ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، بڑی کٹھن دن گزار رہا ہے، بڑے آزمائش کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ جس دن اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھا، پھر یہ بزرگ اس کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ باغ جنت کی باغ بہاروں میں سیر و تفریح کر رہا ہے، جنت کی باغ بہاروں میں مزہ لے رہا ہے، جنت کی باغ بہاروں میں گھوم پھر رہا ہے، جنت کی نعمتیں اس کے لیے نچھاور کر دی گئی ہیں، جنت کی نعمتیں اس کے اوپر فدا کر دی گئی ہیں۔ وہ بزرگ صاحب معلوم کرتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے تجھے میں نے خواب میں دیکھا تھا، میں نے تجھے خواب میں دیکھا تھا، اس وقت تو عذاب الہی میں مبتلا تھا، اس وقت تو اللہ کی گرفت میں تھا، اس وقت تو اللہ کی پکڑ میں تھا، اور آج دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت کی باغ بہاروں میں مزے کر رہا ہے، جنت کی باغ بہاروں میں سیر و تفریح کر رہا ہے۔ آخر کیا معاملہ ہے، آخر کیا منظر ہے؟ وہ مرنے والے شخص نے جواب دیا کہ بزرگ صاحب، میں مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو یہ وصیت کر کے آیا تھا کہ اس حمل سے بیٹا ہو
تو اس کو عالم دین بنانا، آج میری بیوی نے اس وصیت کو پورا کیا، اور آج میرے معصوم بچے نے اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ کی جلال جوش میں آ گئی، اللہ کا جلال جوش میں آ گیا، عرش کے پائے ہل پڑے، اور اللہ نے قسم کھائی کہ جس کا معصوم بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے اور اس کے والد محترم عذاب میں گرفت ہو، یہ میرے رحمان اور رحیم کے خلاف، میری صفت رحمان اور رحیم کے خلاف، آج ہی مجھے چھٹکارا دے دیا گیا، آج ہی مجھے نجات دے دی گئی ہے، آج ہی مجھے عذاب الہی سے آزاد کر دیا گیا ہے، آج اللہ نے اپنی پکڑ سے مجھے رہا کر دیا ہے۔ سامعین، یہ واقعات صرف سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجئے، اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجئے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرائیے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرائیے، اپنے بچوں کو قال اللہ اور قال رسول سے وابستہ کیجئے، مزین کیجئے، ان کی تربیت، ان کی پرورش قال اللہ اور قال رسول کی روشنی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، لو لگاتے ہیں کہ رب کعبہ، فرعون کو تو نے کیوں مہلت دے رکھی ہے؟ اے رب کعبہ، فرعون کو تو نے کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اللہ اسے ہلاک کر دے، اس نے زمین پر فساد پھیلا رکھا ہے، اس نے زمین پر تباہی مچا رکھی ہے۔ اے رب کعبہ، اس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رکھا ہے، یا اللہ اسے تو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ اے رب کعبہ، اسے تو تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اے موسیٰ، فرعون تو اسی قابل ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، اسے تباہ کر دیا جائے، اسے برباد کر دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، لیکن اے موسیٰ ذرا اس محل فرعون کی محل سے باہر نکل اور اس کے دروازے پر دیکھ کیا لکھا ہوا ہے۔ فرعون نے اپنے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورڈ لکھ رکھا۔ اس رحمان اور رحیم کی وجہ سے آج تک میری عذاب اور گرفت سے پکڑ سے محفوظ ہے، ورنہ میں اس کے محل میں اس کو تباہ کر دیتا اور برباد کر دیتا۔ جس محل میں رحمان اور رحیم کا ورڈ لکھا ہو اور یقین کامل کے ساتھ لکھا ہو، اس گھر میں تباہی اور بربادی نہیں آ سکتی۔ اسی لیے فرعون کو اللہ نے گھر سے نکال کر دریائے بحر کلزوم میں غرق کیا، دریائے نیل میں غرق کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کو اسی دریا میں 12 راستے دیے، 12 گروہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لشکر عبور کر جاتی ہے، پار کر جاتی ہے آپ کی جماعت، اور فرعون اسی دریا میں غرق ہوتا ہے۔ فرعون طاقتور ہونے کے باوجود تکبر کی وجہ سے دریا میں غرق ہوا، اور موسیٰ کمزور ہونے کی بنا پر، عاجزی کی دولت کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے اس دریا کو پار کر گیا۔ اس لیے اپنی زندگی میں عاجزی کو داخل کیجیے، عاجزی کو لازمی پکڑیے اور تکبر سے توبہ کیجیے۔ فرعون جیسا شخص جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رکھا ہے، بسم اللہ کی بدولت اسے عذاب گھر میں نہیں آتا، اور ایک ایمان والا جب بسم اللہ کا ورد کر لے، ایک ایمان والا بسم اللہ کا وظیفہ پڑھے، ایک ایمان والا اوڑھنا بچھونا بنا لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازم پکڑ لے، تو کیا اس کے کام ادھورا رہ جائیں گے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ بسم اللہ کی عظمت کو بتانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن مقدس میں سب سے پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ بسم اللہ کے اندر 19 حرف ہے، اور جہنم کے 19 داروغے ہیں، داروغہ ہے،
19 दारोगा है, ये 19 के 19 हर्फ 19 दारोगा के सामने आड़ बन जाएगा, दीवारें बन जाएंगे और आपको जहन्नम में नहीं ले जाने देंगे। इंसान के आज़ा 7 हैं जिससे गुनाह का सुदूर होता है, 7 ऐसे आज़ू है जिससे इंसान का गुनाह का सुदूर होता है। और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जहन्नम को अगर 7 दरवाजे को बंद करना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द कीजिए और अपने आप को जहन्नम की आज़ाबात से बचाइए, महफूज कीजिए। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी पर बिस्मिल्लाह लिखा था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर उस वक्त बिस्मिल्लाह लिखा था जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया और आप मुलाकात के लिए आए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी में बिस्मिल्लाह लिखा था। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसा में इब्रानी जुबान में बिस्मिल्लाह लिखा था। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से माँ की गोद में जो सबसे पहला जुमला अदा हुआ वो बिस्मिल्लाह था। बिस्मिल्लाह को हम कुछ समझते ही नहीं। बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत, इसमें 3 नाम हैं। बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। अल्लाह की जात वो जो दुनिया और आखिरत दोनों में मेहरबान, और रहीम सिर्फ आखिरत में मेहरबान।